خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی ساتھ جبت کے، والطاغوتی اور طاغوت کے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر، یلعن اللہ لعنت کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے، نصیرا کوئی مددگار، ام کیا، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، فَإِذًا تو تب، لا یؤتون نہیں وہ دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرا تل برابر، ام یا، یحسدون وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، علی اوپر، ما جو، آتاہم دیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، فقط تو تحقیق، آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم ابراہیم کی آل کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن بادشاہت، عظیمن بہت بڑی، فمنہم تو ان میں سے، من آمن بہ جو ایمان لایا ساتھ اس کے، ومنہم اور ان میں سے، من جو، صد رک گیا، عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرا بھڑکتی ہوئی. تفسیر الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، کس کو، الی الذین ان لوگوں کو، کون لوگ،
اوتو جو دیے گئے، نصیبن ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ ایک حصہ کیوں؟ صرف علم، عمل نہیں۔ تو جو شخص صرف علم رکھتا ہے کتاب کا، اس کے پاس کتاب کا بس ایک ہی حصہ ہے۔ پورا حصہ کس کو ملا؟ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کی صرف ظاہرداری ہے، اسپرٹ نہیں، جو یہودی علماء کی خاص خصوصیت تھی کہ بظاہر تو وہ علم کے بہت بڑے مرتبوں پر فائز تھے، لیکن اندر سے دین کی روح یا اسپرٹ یا جو خیر اور برکت ہے اس سے خالی تھے۔ یعنی بظاہر دینداری نظر آتی تھی لیکن اندر دین کی کوئی روح نہ تھی، دین پر کوئی عمل نہ تھا۔ ایسے ہی جیسے کسی شخص کا جسم تو ہو مگر اس میں جان نہ ہو، ان کا دین ایک بے جان جسم کی طرح تھا۔ اسی وجہ سے ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی تھی، کیونکہ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی حرارت ہوتی، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ پھر صرف ریچولز پر گزارا نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی تڑپ اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ جیسے ایک زندہ انسان ہوتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کیا چیز ہے؟ اس کا روٹ ہے جیم بے تے، بے اصل، بے حقیقت اور بے فائدہ چیز، وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو، ردی، بیکار قسم کی۔ یہ تو تھا اس کا لفظی معنی، لیکن ابو داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبت کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی: العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت۔ ابو داؤد کتاب الطب سے ہے یہ۔ اس کا معنی ہے پرندوں کو اڑا کر، خط کھینچ کر یعنی لکیریں ڈال کر، بدفالی اور بدشگونی لینا، یہ سب جبت میں داخل ہے۔ یعنی فال لینا، ذائچے بنانا، پرندے اڑا کے فال لینا۔ گویا جبت میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری تمام وہمی اور خیالی باتیں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جبت حبشی زبان کا لفظ ہے، اور ان کی زبان میں جادوگر کے لیے لفظ جبت استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اصل دین چھوڑ کر وہمی اور خیالی باتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، جیسا کہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے، یعنی شیطانی کاموں کے پیچھے لگ گئے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت حبشی زبان میں کاہن کو کہتے ہیں، نجومی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا معنی شیطان ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ طاغوت میں شامل ہے۔ تو یہ اہل کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کر جبت اور طاغوت یعنی جادو، سحر اور فالگیری، کہانت وغیرہ میں پڑ گئے اور شیطان کے پیروکار بن گئے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ہَؤُلَاءِ، یہ سب لوگ، اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں راستے کے اعتبار سے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سمجھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لوگ دین کی روح سے خالی تھے اور صرف ریچولز تک ہی ان کا دین محدود ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
جو شخص ان کے ہاں ریچولز کی پابندی میں کسی قسم کی کمی کرتا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے. اصل دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا، طاغوت کے پیچھے پڑ گئے، وہمی اور خیالی باتوں کے پیچھے پڑ گئے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہود کے علماء نے دین میں ایسا تشدد پیدا کر دیا تھا کہ ان کے ہاں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. لہٰذا اس مشکل دین کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک خود ساختہ دین ایجاد کر لیا. ان کی دلچسپیاں دین سے ہٹ کر اور چیزوں کی طرف چل دیں. مثلا یہودی علماء حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوپر اس بات پہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے کہ ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھانا چاہیے، لیکن بسا اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ دھو سکیں ہاتھ. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، مثلا اگر آپ کو کیلا کھانا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ دھوئیں، آپ اس کو ٹچ کیے بغیر چھیل کے کھا بھی سکتے ہیں. لیکن ان کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا. تو اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے علماء کو سفیدی کی ہوئی قبروں سے تشبیہ دی کہ جس کا اوپر تو بہت خوبصورت ہے، جیسے آپ سمجھیں کہ سنگ مرمر کی قبر ہو، جس کے اوپر تو بہت خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیاں ہیں. اور یہ کیا کرتے تھے کہ تنکے تو چھان چھان کے پیتے لیکن شتیر نگلتے تھے. بظاہر دین کو انہوں نے بہت سخت قسم کے ریچول سے پر کر رکھا تھا، یعنی بظاہر یہ ریچولز کی بہت شدت سے پابندی کرتے تھے، لیکن اندر لوٹ کھسوٹ کے مال پہ گزارا کرتے تھے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی حرام کھاتے تھے، اللہ کی کتاب بیچتے تھے، بہت سے غلط کام کرتے. اور دوسری طرف ان کی حالت کیا تھی کہ اوپر سے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت شدت اختیار کرتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا کہ ان کی دین میں پیدا کی ہوئی شدت میں آپ نے آسانی پیدا کی. آپ کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا نا کہ آپ نے لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ ہٹائے، کہ اصل دین کو دیکھو. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ ان کے اوپر پڑے ہوئے توق اور بوجھ ہٹا رہے ہیں. کچھ تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر دین مشکل ہوا تھا، کچھ انہوں نے خود بھی بنا رکھا تھا. جب دین میں ایسی شدت پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ پھر لوگ کیا کرنے لگتے ہیں بتائیے مجھے. جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نکتہ چینی کرنے لگے کوئی، مثلا ایک شخص نیا نماز پڑھنے لگا، اس کا دوپٹہ تھوڑا آگے ہو گیا تھوڑا پیچھے ہو گیا. اب لوگ اس کو تو کچھ نہیں کہتے جو نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی نیا پڑھنا شروع ہو اور ابھی اس کو سارے ادب آداب نہیں آتے اور اس کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا تو نماز کی حالت میں حتیٰ کہ آپ کے کپڑے کھینچنا شروع کر دیں گے. تو اسی قسم کے حالات تھے جب بھی. اب لوگوں نے کیا کیا، دین کو خدا حافظ کہا اور لگ گئے اور چیزوں کے پیچھے. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، روحانیت کی ایک ضرورت ہوتی. جب اصل دین میں روح نہیں رہتی تو وہ جبت اور طاغوت کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دیکھیں ایک شخص جس کی زندگی کسی بالکل اور ماحول میں گزری، اب وہ دین کی طرف آ رہا ہے، وہ بالکل بچے کی طرح ہے، وہ چلتے چلتے چلے گا، سنبھلتے سنبھلتے سنبھلے گا، اس کو ٹائم دیں. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس ایک دن میں اوپر کا حلیہ بدل لے، اندر چاہے جیسا بھی رہے. ساری توجہ کس پہ ہے ہمارے دین میں؟ صرف ظاہریت پہ. ظاہر ٹھیک ہو جائے، ہمیں اس سے کنسرن ہے کہ آپ کا ظاہر ٹھیک ہو جائے، ہماری بلا سے آپ اندر سے کیا ہے کیا نہیں. حسد کریں، بغض کریں، نفرتیں کریں، لوگوں سے بدگمانیاں کریں، جھوٹ بولیں، دھوکے دیں، فریب کریں تو کریں. یہی وجہ کہ آج دینداری ہمارے ہاں کیا ہے کہ ظاہری بہت سے حلیے درست کرنے کے باوجود رشوت، حرام خوری، دھوکہ، فریب سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے؟ نہیں ظاہری باتیں ان کو پتا تھی، وہ اصل کتاب کو ماننے کی بجائے جبت کے پیچھے پڑ گئے، جادو کہانت کے پیچھے پڑ گئے، خرافات کے پیچھے پڑ گئے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے طاغوت کے پیچھے پڑ گئے. طاغوت کو بتوں کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا. اور جب ایمان والوں کی بات آئی تو ان کو کیا کہنے لگے کہ ان کے مقابلے میں کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. کیسے؟ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے
کہ یہود کے سردار حیی ابن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگ احد کے بعد لے کر مکہ میں قریش سے ملنے کے لیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ یہود اور مشرکین مکہ اب مل کر آئندہ مسلمانوں کا کچومر نکالیں، یعنی آپس میں معاہدہ کرنے کے لیے گئے۔ اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا تم دھوکہ دینے والی قوم ہو، اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو کہ آئندہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے مسلمانوں کو کچلو گے تو ہمارے ان دو بتوں جبت اور طاغوت کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہی کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دو نام کے بت بھی تھے۔ حالانکہ یہ توحید پرست لوگ تھے، لیکن مسلمانوں کی ضد اور مخالفت میں بتوں کے سامنے بھی جھک گئے۔ اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ 30 آدمی تم میں سے اور 30 آدمی ہم میں سے آمنے سامنے آئیں تاکہ رب کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم لوگ تو بالکل جاہل ہیں، اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ابو سفیان نے اہل کتاب سے پوچھا کہ بتاؤ ہم درست ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعب نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس کے برخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا، اپنوں سے علیحدہ ہو گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا، اس نے نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو اس پر کعب بن اشرف نے کہا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، تمہارا دین درست ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کی بجائے جبت و طاغوت ان کے سامنے آ گئے، اور کافروں کو جا کے کہتے ہیں تم لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اور وہ گمراہ ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے خلاف حسد کے مارے کس کا ساتھ دیا؟ ابو سفیان کا اور قریش مکہ کا۔ تو کہنے لگے تم زیادہ ہدایت پر ہو، حالانکہ جانتے تھے کہ اصل ہدایت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تم ہرگز اس کا کوئی دوست نہ پاؤ گے، پھر اس کو کوئی مددگار نہ ملے گا، نہ اللہ کی مدد اور نہ بندوں کی مدد۔ اب دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے دراصل ان کی خواہشات نفس تھیں، ان کے دنیاوی مفادات تھے۔ تو جو شخص خواہشات نفس کا شکار ہوتا ہے، دنیا کی محبت رکھتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ کعب بن اشرف کیا خدا کو نہیں مانتا تھا؟ کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ لیکن جب اس کے دل پر دنیا کی محبت چھا گئی تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے ملاپ کرنا چاہا، الحاق کرنا چاہا، اور اس کی خاطر ان کے بتوں تک کو سجدہ گوارا کر لیا، یعنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اسی لیے ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھن گئی۔ یعنی جب کوئی قوم علمی خیانت اور بددیانتی میں اس قدر نچلی سطح پہ آ جائے کہ مشرکین کے ساتھ الحاق کرنے لگے، تو اس وقت پھر اس پر اللہ کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں اور بھی بہت سے لوگ ایسے بتائے گئے جن پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مثلا سود دینے لینے والے پر، لکھنے والے پہ، گواہی دینے والے پہ، پھر اسی طرح شراب پہ لعنت، اس کے پینے والے، پلانے والے پہ، بیچنے والے پہ، خریدنے والے پہ، نچوڑنے والے پہ، اس کے اٹھانے والے پہ، منگوانے والے پہ، اس کو ہبہ کرنے یعنی بطور تحفہ دینے والے پہ۔ اسی طرح
اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پہ، جبر اور ظلم سے اقتدار حاصل کرنے والے پہ، تقدیر کے جھٹلانے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، سنتوں کو ترک کرنا، محرمات کو حلال کرنا، لباس میں مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مردوں کی مشابہت کرے۔ لیکن یہ لعنت کون کرے گا اور یہ کون کر سکتا؟ صرف اللہ کی ذات۔ کوئی انسان کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ تم لعنتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن نہ تانے دیتا ہے اور نہ لان تان کرتا ہے، ولا البذی، اور نہ وہ فحش کو ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جاتی، جس پہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین پہ اترتی، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں گھومتی، جب کہیں رستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ مستحق ہو تو پہنچ جاتی ہے اس کو، ورنہ کہنے والے پہ واپس آ جاتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو لان تان نہ کریں، اس پہ لعنت نہ بھیجیں، اگر وہ اس کا اہل نہ ہوا تو پلٹ کے خود پر ہی آئے گی، اور ویسے بھی مومن کا یہ کام ہی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی چادر اڑ گئی، اس نے ہوا پہ لعنت کی، یعنی صرف انسانوں پہ نہیں دوسری مخلوق پہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر آپ نے سن لیا اور فرمایا کہ تو اس پہ لعنت نہ کریے، تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو تو حکم دیا چیزیں اڑانے کا، اللہ نے اس قسم مقرر کیا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کی مستحق نہیں ہوتی تو کرنے والے پہ پلٹ آتی۔ پھر فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو پھر وہ لوگوں کو تل برابر نہ دیں گے۔ نقیر کا لفظ جو نقر سے ہے، نون قافرے کھودنے کو کہتے ہیں۔ اذا نقر فی الناقور کا لفظ بھی آتا ہے، اصل میں گٹلی کے پیچھے اگر آپ کبھی کھجور کھائیں، بلکہ کھا کے دیکھیں اور اس کا چھلکا بھی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کریں، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، اس سوراخ کو، اور عام طور پہ محاورے میں اس کا ترجمہ تل برابر کیا جاتا ہے۔ یہاں یہود کی جو مشہور صفت ہے بخل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اتنی بخیل قوم ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہو تو کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں۔ اسی بخل کی وجہ سے ان کے دل اتنے تنگ ہیں کہ حق ان کے سامنے آیا ہے تو یہ اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے۔ کیا کیا تھا انہوں نے حق کا اعتراف نہ کر کے؟ مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے دیا تھا، اپنے چھوٹے دل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ ام یحسدون الناس، ام کا مطلب یہاں بل کیجئے، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، اوپر اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس کون ہے یہاں؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو اسلام کی نعمت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب کی، اس پر یہ حسد میں جل کڑ رہے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت دی تھی، یعنی یہ فضل اس سے پہلے خود ان کو بھی مل چکا ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ کون سی؟ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا حرکتیں کی؟ اب یہ اس بات پر جل بن رہے ہیں کہ یہی نبوت اور فضیلت ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی ان کے اس سارے عمل کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نبوت ان کی نسل میں نہیں آئی؟ یہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے ہیں۔ جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو حسد کا معنی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے الحسد تمنی زوال النعمہ، نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ کسی انسان کی نعمت، اس پر کوئی خیر اور اچھی چیز دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش وہ اس سے چھن جائے، کاش یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یعنی صاحب نعمت کے زوال کی آرزو جو اس نعمت کا مستحق بھی ہو۔ حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی، میری اہمیت کم ہونے لگی۔ تو بالکل ایسے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، 1 سال کا بچہ، مثلا اس کا ایک اور بہن بھائی پیدا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ چڑچڑے ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے بہن بھائی کو مارتے ہیں، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے، بعض نہیں کرتے۔
ہر ایک کی نیچر فرق ہوتی. تو وہ بڑے بچے میں ایسی کیفیت کیوں ہوتی؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری طرف توجہ کم ہو گئی ہے، اب میرے حصے کی محبت یہ لے گیا، لہٰذا اس کو گود سے نکال دو، اس کو ہٹا دو. بعض کا دیکھا ہوگا نا آپ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہٹاؤ. یہی جو بچوں میں آپ کو عمل نظر آتا ہے، یہی عمل بسا اوقات بڑوں میں بھی ہوتا ہے. وہ ہاتھ سے تو دھکا نہیں دیتے کسی کو، لیکن دل سے اس کی تمنا رکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور عمل سے ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کی قدر و قیمت کم ہو جائے، اس کی اہمیت لوگوں کے اندر تھوڑی ہو جائے. اصل میں یہود کو مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دین کے اجارہ دار سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اصل دین ہمارے پاس ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، یہ کون سی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں. لہٰذا ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس بنا پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی مخالفت پر تل گئے. مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا حسد سے بچنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو. ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا کیا ہے؟ یعنی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دینا، ملاقات چھوڑ دینا، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے. یعنی اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کو لمبا نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیونکہ حسد کے بعد انسان ایسے برے کام شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی نیکیاں ضائع ہونے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے. یعنی حسد جو پہلی امتوں میں تھا، پہلی قوموں میں تھا، وہ چپکے سے تمہاری طرف بھی آنے لگ گیا ہے. تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ ڈالتی ہے. یعنی جو شخص حسد کا شکار ہوتا ہے اس کے بال نہیں، دین کا صفایا ہو جاتا ہے. یعنی اس کی اپنی ذات کو نہیں کچھ نقصان پہنچتا، لیکن دین کی خوب صفائی ہو جاتی، دین وہاں سے ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ ساری آیات میں دیکھ رہے ہیں نا کہ تھیم ایک ہی چل رہی ہے. کون سی؟ جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ جسم تو ہے، روح نہیں. جب دین کی صرف ظاہریت رہ جائے اور انسان اپنے اندر کی صفائی نہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے، تو پھر ایسے ایسے غلط کام اس سے سرزد ہوتے ہیں کہ جس سے دین ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا بسا اوقات، اور آپ کا اپنا ڈھیروں خون جل جاتا ہے جو بڑی مشکل سے بنتا ہے. یہ بات بہت قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی بیماری کو پہلی قوموں کی بیماری سے کیوں تشبیہ دی، اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے دین کی صفائی ہو جاتی. اچھا، دین کی صفائی کیا ہوتی؟ کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں اور چیزوں کی طرف چل پڑیں. کیا کبھی آپ نے ایسا نظارہ دیکھا؟ آج کل تو ہر جگہ یہ نظارے دیکھنے میں آتے ہیں. لوگوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، کہ ہے بہت کم ہے. آٹے میں نمک کے برابر نہیں وہ لوگ جن کو دین سے دلچسپی ہو. خیر ان کے اندر ہے لیکن انہیں دلچسپی نہیں. کیوں؟ کیا اسباب ہے؟ دین والوں کے رویے انہیں بیزار کر چکے ہیں. دین والوں کے رویے کیا ہیں؟ ان کے اندر اخلاق نہیں. وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ خیر اور بھلائی کی باتیں عام کریں، کس بات کو عام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خرابیوں کو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری محنت اور کوشش اور توجہ اور انرجی اس پہ لگ جاتی ہے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے دین کی صفائی ہونے لگتی. ظاہر ہے کہ اب ایک شخص آپ کے پاس کس لیے آیا ہے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائیں، ہے نا؟ مثلا کوئی مسجد میں جاتا ہے جمعے کا خطبہ سننے، یا کوئی شخص جاتا ہے کسی کا درس سننے. وہ کیا سننے کو جاتا ہے؟ کیا دماغ میں لے کر جاتا ہے؟ میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں.
اور ان کی محبت لینے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق جڑ جائے، ہمیں کوئی زندگی میں رہنمائی مل جائے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ باتیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں. کبھی کسی ملک کا قصہ، کبھی کسی سیاستدان کا، کبھی کسی مذہبی لیڈر کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹسٹ درسوں میں ٹرینڈ کیا رہا ہے، گھر کی سیاست سے لے کر ورلڈ پالیٹکس تک کی باتیں بہت، اور جو اصل قرآن اور حدیث کی بات ہے وہ بالکل ایک طرف، کم سے کم. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کب پڑھنے جاتے ہیں جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے. کیا واقعی انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کی روح کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات سنیں؟ ہے، لیکن جب ان کو ملتا نہیں تو پھر وہ کیا کرنے جائیں؟ تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا. اور یہ باتیں میں صرف دلچسپی کے لیے نہیں بتا رہی آپ کو، یہ مجھے اپنی اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے کہ آپ بھی اب دین کے نمائندے ہیں. جہاں دین کی بات ہو تو وہاں لوگوں کی باتیں کم اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ ہونی چاہیے. ادھر ادھر دائیں بائیں کی کم، اصل مقصد پہ آپ کی توجہ رہنی چاہیے. جہاں بھی کبھی کوئی آپ سے بحث کرنے لگے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آپ ان کو خاموش کرائیں اور کہیں کہ فلاں کی باتیں چھوڑو، کوئی کام کی بات کرتے ہیں. کیونکہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. یہ چھوٹی ذہنیت تنگ دلی کی علامت ہوتی، گھٹے ہوئے دل کی علامت ہوتی کہ انسان انسانوں کے پیچھے پڑے. اور وسعت کب آتی ہے؟ جب انسان قرآن کی وسعتوں میں گم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب حرکتیں حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے یہ فضل کسی اور کو کیوں دے دیا، ان کی ٹیریٹری میں کوئی اور کیوں داخل ہو گیا. فرمایا تمہاری ٹیریٹری بھی ایک وقت میں بہت بڑی تھی، تمہیں بھی ملکن عظیمہ دی گئی تھی، تمہیں بھی کتاب اور حکمت ملی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض اس پر ایمان بھی لے آئے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض اس سے رک گئے. صدّا کا لفظی معنی رکنا بھی ہوتا ہے اور روکنا بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے اور لوگوں کو بھی نہیں لانے دیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے. ایسے لوگوں کا انجام اور ٹھکانہ جہنم ہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.